محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے قرآن عظیم کی شان و عظمت کے تعلق سے چند باتیں لے کر کے حاضر آیا ہوں۔ دنیا میں بے شمار کتابیں لکھی گئیں اور اللہ کی جانب سے اس کے پیغمبروں پر نہ جانے کتنی کتابیں صحیفے نازل ہوئے، لیکن دنیا کی تمام کتابیں ایک طرف اور قرآن حکیم ایک طرف، جو مقام، جو عظمت، جو بزرگی اللہ کے اس مقدس کلام کو حاصل ہے، وہ کسی بھی کتاب کو حاصل نہیں۔ تو آئیے قرآن عظیم ہی کے حوالے سے ہم اس کی عظمت اور اس کی شان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عظمت، جو شان قرآن مجید کو عطا فرمائی ہے، وہ اور دیگر کتابوں کو حاصل نہیں۔ میں آج آپ کے سامنے قرآن عظیم کی عظمت و شان کے تعلق سے قرآن کی چند آیتیں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں قرآن حکیم کو واضح دلیل اور روشن نور سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ ایسا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اس کی طرح کلام نہیں بنا سکتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے۔ ہاں، یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلانیہ طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ قرآن ایسا کلام بغیر اللہ کے نازل کیے ہوئے کوئی ایسا کلام بنا ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا کلام لا ہی نہیں سکتا۔ تمام جن و انس مل کر اور ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی قرآن عظیم جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد عالی شان ہے، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کے مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ کتنی عظمت اور کتنی شان والا اللہ کا یہ پاکیزہ کلام کہ جن اور انس مل کر کے بھی اس کے مثل ایک صورت نہیں لا سکتے، ایک آیت نہیں پیش کر سکتے۔ یہ قرآن باطل کی رسائی سے دور ہے کہ اس کے پاس کسی طرف سے باطل نہیں آ سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، باطل
اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا، تعریف کے لائق ہے۔ یعنی قرآن حکیم ایسی کتاب کہ باطل کسی بھی طرف سے اس کے پاس نہیں آ سکتے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اس قرآن کی عظمت و سعادت کو بیان کرتے ہوئے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ میرے عزیز، آپ ان آیتوں کو سنتے جائیں اور قرآن عظیم کی عظمت و سیادت پر قربان ہوتے جائیں۔ اللہ کا مقدس و پاکیزہ کلام جس کی عظمت کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے۔ یہ کتاب یعنی قرآن حکیم یہ محفوظ کتاب ہے، یعنی اس میں کوئی کاٹ چھانٹ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ گھٹا بڑھا نہیں سکتا۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ جس کی حفاظت خالق کائنات کرے اس کو کون ختم کر سکتا ہے یا اس میں کون تحریف کر سکتا ہے؟ جو بھی آئے، جتنے بھی آئے، جس نے بھی قرآن کو بدلنا چاہا، قرآن میں تحریف کرنی چاہیے، سب کے سب ختم ہو گئے، سب کے سب بدنام ہو گئے اور کہیں کے نہ رہ گئے۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں تو ذلیل ہونا ہی ہوگا، کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ یہ ایسی کتاب کہ جس میں تمام چیزوں کا علم ہے، جو پہلے ہو چکا اس کا بھی اور جو قیامت تک ہونے والا ہے، یعنی تمام اولین و آخرین کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں محفوظ کر دیا۔ چنانچہ سورہ نحل میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ میرے عزیز، یعنی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، کھلے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ اب اہل علم، اہل دل قرآن سے استفادہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اور آگے سورہ نام میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب اگر کوئی کمیاں تلاش کرنے لگے، کوئی یہ کہنے لگے کہ قرآن میں کمی ہے، بدلنا چاہیے، تو میرے عزیز گویا کہ اس کے اندر خود کمی ہے۔ اور جو بھی یہ مشن لے کر کے آیا کہ قرآن میں تبدیلی ہونی چاہیے، وہ ذلت و رسوائی کے علاوہ اس کے مقدر میں کچھ نہ آیا، اس کے نصیب میں کچھ نہ آیا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے، تم سے بعد کے واقعات کی بھی، اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان کہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے کلام میں تم سے پہلے کی بھی جو واقعات گزر چکے ان کی بھی خبر ہے،
تمہارے بعد جو ہوں گے اس کی بھی خبر قرآن میں ہے، اور تمہارے آپس کے فیصلے کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید ہر نافع علم پر مشتمل ہے، یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم موجود ہے۔ ہر حلال و حرام کا حکم اس میں مذکور ہے، اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو اپنے دنیاوی، دینی، معاشی اور اخروی معاملات میں ضرورت ہے۔ ایسی مقدس و پاکیزہ کتاب اے مومنوں ہمیں اور آپ کو میسر آئی، لہذا کوشش کریں قرآن حکیم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے درس عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت لے کر کے آیا ہے، ہدایت کا پیغام لے کر کے آیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو قرآن عظیم سے سبق حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، پڑھ اور سمجھ کر کے ہمیں لوگوں کو بتانا ہے۔ انشاءاللہ جب اس طریقے پر ہم قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہنوں کو کھول دے گا، ہمارے دل کھل جائیں گے، اور پھر ہم قرآن کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم انسان کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی سیدھے راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ یہ رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، ہدایت کے لیے قرآن آیا ہی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، یعنی بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے، سب سے سیدھی راہ ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت، بشارت، نصیحت اور شفا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ اور آگے بڑھیں، اللہ کا فرمان ہے یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن ہی کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، قرآن ہی کی زبانی۔ تو میرے عزیز، جس کلام کی اتنی عظمت، جس کلام کی اتنی پڑھائی بیان ہو رہی ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کلام کی قدر کریں، اس کی عزت کریں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنے روز و شب میں قرآن کی تلاوت کو لازم قرار دیں۔ ہم نے قرآن سے رشتے کو توڑ دیا ہے، سال سال بھر ہو جاتے ہیں ہم قرآن اٹھا کر کے نہیں دیکھتے۔ میرے عزیز، یہ ایک المیہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے ایک مسلمان کے لیے کہ زندگی کا سال ختم ہو جاتا ہے لیکن ہم قرآن اٹھا کر کے نہیں دیکھتے۔ آؤ دیکھو، اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ یعنی جو ظالم ہے ان کے لیے خسارہ ہے، مومنین کے لیے بشارت ہے، رحمت ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے۔ میرے عزیز، آئیں اور آگے بڑھتے ہیں اور قرآن عظیم کی ایک آیت کو اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اللہ کے مقدس کلام کے بارے میں۔ اے حبیب، بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے عظمت کا سبب ہے۔ تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے عظمت کا سبب ہے یہ قرآن۔ یہ خاص طور پر اہل عرب کے لیے اور عمومی طور پر پوری امت کے لیے عظمت و ناموری کا سبب ہے۔ قرآن عظیم
انتہائی اثر آفرین کتاب ہے، جسے سن کر خوف و خشیت کے پیکر لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ الغرض یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور پرہیزگار بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نعم کی آیت ہے۔ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کو ہمارے لیے رحمت فرمایا، ہمارے لیے بشارت فرمایا، ہمارے لیے انعام فرمایا۔ سوچئے کہ آج کل مسلمان قرآن حکیم سے کتنی دور جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں فخریہ تعلیم دلانا جاری ہے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی عصری تعلیم کے ساتھ اپنے بچے کو دینی تعلیم بھی دے دیں، دینی تعلیم بھی سکھا دیں تاکہ بچے کو قرآن پڑھنا آ جائے، بچے کو نماز کا طریقہ آ جائے، بچے کو وضو اور غسل کا طریقہ آ جائے، تو کہتے ہیں بچہ دین کی تعلیم حاصل کر کے کیا کرے۔ میرے عزیز، اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے علم شریعت کا سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔